اور دانشوران حضرات، آج اس علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور تعلیمات کے حوالے سے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً ساری کائنات اگر مل کر کے بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کو یکجا کرنا چاہے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس بات کو تو خود حضور سرور کائنات مرسل اعظم پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر پوری کائنات کے سمندر اگر روشنائی بنا دیے جائے، ساری کائنات کے درخت کو اگر قلم بنا دیا جائے، پوری زمین کو اگر کاغذ بنا دیا جائے، جن و انس مل کر کے بھی اگر علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل کو لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو مجھ جیسا ایک معمولی سا انسان، طالب علم، اس علی کے فضائل کو کہ جن کی فضیلت کے لیے قرآن مجید گواہ ہے، بے شمار آیتیں جس علی کے شان میں نازل کی گئی ہیں، آپ آیت تطہیر کو دیکھیں، آپ آیہ مودت دیکھیں، آپ آیہ مباہلہ دیکھیں، یہ سب وہ آیتیں ہیں کہ جس میں ذکر علی ابن ابی طالب، صفات علی ابن ابی طالب، کردار علی ابن ابی طالب، عظمت علی ابن ابی طالب دکھائی دے رہی ہے۔ وہ زبان کہاں سے لائی جائے؟ اس لیے کہ علی کے فضائل کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے۔ علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کی زبان چاہیے، جن کا قصیدہ قمبر نے پڑھا ہو، وہ علی کے جن کی شجاعت کا قصیدہ باب خیبر نے پڑھا ہو، جن کے زور کلائی کا قصیدہ ازدر نے پڑھا ہو، جن کی سخاوت کا قصیدہ سورہ دہر نے پڑھا ہو، اور جن کی پاکیزہ نسل کا قصیدہ سورہ کوثر نے پڑھا ہو۔ اس علی کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن عزیزان محترم، بس 2-3 منٹ آپ کی سماعتوں کو کے حوالے کچھ باتیں دیکھیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور اس سجی ہوئی کائنات کو سجا کر کے اس نے انسانوں کے حوالے کیا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے، ایک مرکز، ایک سینٹر بنایا ہے۔ ہر ذرے کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے، جس کے گرد اسے رہنا ہے، تبھی اس کے اندر حیات باقی رہے گی۔ بہت توجہ کریں گے، بہت تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں مولا علی کے حوالے سے عرض کرنا ہے مجھے کہ ایک سینٹر ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، اور وہی سینٹر، وہی مرکز کہ جب انسان اس مرکز سے جڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر حیات باقی ہوتی ہے۔ جہاں اس مرکز سے، اس سینٹر سے وہ الگ ہوگا، وہیں سے اس کے لیے اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز سے جڑا ہونا انسان کی حیات کی علامت ہے، انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ جب مرکز سے الگ ہوگا، مرکز سے اس کا رابطہ منقطع ہوگا، تو اس کے اندر ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ دور آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں صرف مثال کے ذریعے سے اسپیس میں مسلسل راکٹ بھیجے جا رہے ہیں، خلائی سیارے جا رہے ہیں، لیکن ان کا اصل مرکز جو ہے وہ یہاں ہے، ناسا، جہاں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ سائنس کی بات ہے، جہاں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جب تک ان دونوں کے درمیان میں رابطہ باقی رہتا ہے، اس کے اندر حیات باقی رہتی ہے۔ جہاں وہ رابطہ منقطع ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہیں سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار ایکسیڈنٹ ایسا اخباروں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ بھئی ہوائی جہاز یہاں سے اڑا، لیکن کچھ دور تک تو چلنے کے بعد پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کا اصل مرکز سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ جب
اصل مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے گا تو انسان ہلاک ہو جایا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے. انسان کے ہلاکت کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرکز سے رابطہ تو ہے مگر مرکز کے بنائے ہوئے قانون کو وہ اگنور کر رہا ہے, اپنے قانون پر عمل کر رہا ہے. مرکز کا قانون ہے لیکن اس مرکز کے قانون پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے, اسے نظر انداز کر رہا ہے. جب جب مرکز کے قانون کو نظر انداز کیا جائے گا وہیں سے ہلاکت شروع ہو جائے گی. ایک قانون یہ بنایا گیا ہے کہ جب چوک چوراہے پر گرین اور ریڈ لائٹ دکھائی دے, یہ ایک سگنل ہے. جب گرین لائٹ دکھائی دے تو آپ کو آگے بڑھنا ہے, جب ریڈ لائٹ آ جائے تو آپ کو اپنی سواری کو روک لینا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب کہ آگے خطرہ ہے, آگے بھیڑ ہے. لیکن اگر ایک شخص, ایک بندہ اپنی گاڑی کو بغیر اس ریڈ لائٹ کو دیکھے ہوئے اپنی تیز رفتار گاڑی کو آگے کی طرف بڑھائے گا تو یقینی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. یہ کیوں ایکسیڈنٹ ہوا؟ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوا کہ اس نے ایک قانون کو اگنور کیا, اس نے ایک قانون کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کو آگے کی طرف بڑھا دیا. اس کا مطلب یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو, جب جب قانون کے خلاف یا قانون کو اگنور کر کے, اس کو نظر انداز کر کے تم اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھاؤ گے تو وہیں سے تمہارے لیے ہلاکت ہوگی. یہ دو باتیں ہلاکت کے لیے, کہ مرکز سے جب رابطہ ٹوٹے گا تب انسان ہلاک ہو جائے گا, مرکز کے قانون کو جب انسان نظر انداز کرے گا تب انسان ہلاک ہو جائے گا. اب یہ مرکز اور سینٹر ہے کون کہ جس سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, جس کے قانون اور جس کے کیریکٹر اور جس کے کردار پر ہمارا عمل ہونا چاہیے, جس کے کردار کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے. نظر انداز کریں گے تو ہماری ہلاکت یقینی ہو جائے گی. تو وہ ذات, وہ مرکز ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ عقیدت کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں. نہیں, عقیدت کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں. تمام دنیا کے تمام علماء اور دانشوران کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ پوری کائنات کا سینٹر پوائنٹ خانہ کعبہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ, مرکز جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ, ہے نا. اور اس خانہ کعبہ میں 13 رجب کو حضرت علی آئے ہیں. تو جب 13 رجب کو حضرت علی اسی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو علی کی ذات مرکز بنی کہ نہیں بنی؟ اب علی کی ذات کو مرکز بنا کر کے انسان اس کے چاروں طرف اگر اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لے گا, یہی مرکز ہے. اگر اس سے آپ دور ہو گئے, اس سے آپ, اس مرکز سے آپ منقطع ہو گئے تو وہیں سے ہلاکت. بھائی جسم چلتی پھرتی ہوئی لاش کے مانند ہو جائے گی. ہلاکت مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہو جائے, ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دے, نہیں, یہ مردہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. حضرت علی نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو آغوش لحد میں آرام کر رہے ہیں, تم نے سمجھا کہ وہ مردہ ہو گئے, در حقیقت وہ مردہ نہیں ہیں. اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو سڑکوں پر چل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, تم نے سمجھا کہ یہ زندہ ہیں. تمہاری نظر میں یہ زندہ ہو سکتے ہیں, میری نظر میں یہ زندہ نہیں ہے. تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے جو قبر میں آرام کر رہے ہیں, تم نے انہیں مردہ سمجھا ہے. ہماری نگاہ میں وہ مردہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مرکز سے رابطہ قائم ہے. اب بھی جب مرکز سے رابطہ قائم ہے تو اب بھی وہ زندہ ہیں, بھلے ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ذات, اور پیغمبر کی ایک مشہور حدیث بھی یہ ہے کہ اے علی تم روح کعبہ ہو. علی کو روح کعبہ کہا گیا ہے. بھائی روح کا کام کیا ہے؟ زندگی بخشنا. بھائی روح ہے ہمارے اندر, جبھی تو ہماری زندگی کا اعلان ہو رہا ہے. اگر روح نہ ہو تو پھر روح نکل جائے تو ہمیں مردہ کہا جائے گا. کعبے کی روح کا نام علی ابن ابی طالب, یہ پیغمبر کا قول ہے. اے علی تم روح کعبہ ہو.
تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ ذات علی ابن ابی طالب سے وابستگی حیات کی علامت ہے، ان سے اپنے رابطے کو منقطع کرنا یہ ہلاکت کی علامت ہے، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا یہ حیات کی علامت ہے، ان کی سیرت کو اگنور کرنا، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ ہلاکت کی علامت ہے۔ اس علی نے کیا کیا پیغام دیا ہے، میں اس مختصر سے وقت میں کل انشاءاللہ میں اگر موقع ملا، اگر فرصت ملی مجھے، کل بڑی مصروفیت کا دن ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی حکم ہے میں اپنا مقالہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت صرف مجھے دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضرت علی کی زندگی کو جس اینگل سے آپ دیکھیں، جس سمت سے، جس نظریے سے بھی آپ دیکھیں، بالکل بے مثل و بے نظیر، کوئی دوسرا مثل ان کے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر میں تو پوری دنیائے انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ علی کے مقابل میں ایک بندے کو کوئی کھڑا کر کے مجھے دکھا دے، کسی بھی معاملے میں، چاہے علم کا میدان ہو یا حلم کا میدان ہو، سخاوت کی دنیا ہو یا عبادت کی دنیا ہو، طہارت کے میدان ہو یا کسی اور میدان میں بھی آپ علی کے مقابل میں کسی ایک بندے کو کھڑا کر کے دکھائیے کہ ہاں یہ نہیں۔ بڑے بڑے افراد علی کے مقابل میں ٹک نہ سکے، بلکہ علی کے پاس اپنی پیشانی کو خم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزان محترم۔ لیکن میں اس مختصر سے وقت میں دو بات آپ کی خدمت میں کہ انسان کی فضیلت کے لیے مولا علی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو میں اکثر اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ مولا علی اپنے لیے زندہ نہیں تھے، اپنے لیے کبھی زندگی نہیں بسر کیا۔ کوئی مجھے بتا دے کہ ایک سانس بھی اگر لیا ہے تو اپنے لیے نہیں لیا ہے، دوسروں کے لیے لیا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے لیا۔ علی اگر زندہ بھی ہے تو دوسروں کے لیے زندہ ہے، اپنے لیے نہیں زندہ ہے۔ اور شب ہجرت کا واقعہ تو گواہی دے رہا ہے کہ علی اگر سوئے بھی ہیں تو اپنے لیے نہیں سوئے ہیں، دوسرے کے لیے سوئے ہیں، ہے نا۔ پیغمبر اسلام، دین اسلام، اللہ کی وحدانیت کو کے تحفظ کے لیے علی سوئے ہیں شب ہجرت۔ تو جو علی اپنے لیے سویا نہ ہو، اس علی نے کیا کیا پیغام دیا ہے دنیا انسانیت کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی فقیر دکھائی دے، بھوکا دکھائی دے، کوئی فقیر اگر بھوکا دکھائی دے رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کا حق کسی نے، جی وہ یوں ہی بھوکا نہیں ہے، وہ کسی دولت مند نے اس کا حق روک رکھا ہے، تبھی وہ بھوکا ہے۔ اتنی باریک نظر رکھنے والا علی، آپ دیکھیں کہ جب ظاہری تخت خلافت پر حضرت علی جلوہ افروز ہوئے ہیں، کوفہ کو دارالسلطنت بنایا ہے، اور کوفہ کو دارالسلطنت بنانے کے بعد تخت خلافت پر پہلا قدم رکھا، اپنے افراد کو، اپنی رعایا کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور اپنے ایک صحابی غالباً مالک اشتر، ان کو ساتھ لیا اور لے کر کے کوفے کا معائنہ کرنے کے لیے چلے، ذرا سا کوفے کو تو دیکھیں کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں، یہاں کے رہنے والے کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا نے پوچھا مالک اشتر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ اپنوں میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مولا نے کہا خبردار، میں نے تم سے اس کا نہ مذہب پوچھا ہے نہ مسلک پوچھا ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ یہ دست سوال دراز کیے ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جب تک اس کے جسم میں توانائی تھی تم نے اس سے کام لیا، آج یہ ضعیف ہو گیا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے،
تو تم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. آج سے یہ شخص بھیک نہیں مانگے گا. وہ شخص عیسائی تھا. مولا نے اس کا دھرم اور مذہب نہیں پوچھا, مسلک نہیں پوچھا. کہا جب تک اس کے جسم میں صحت تھی تم نے اس سے کام لیا, آج یہ معذور ہو گیا ہے, آج یہ مجبور ہو گیا ہے تو تم نے اسے چھوڑ دیا. آج سے اسے بیت المال سے, مال غنیمت سے اس کی مدد کی جائے گی. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا کردار. اور بس آخر میں دو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزان محترم. پیغامات مولائے کائنات, تعلیمات مولائے کائنات یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کے لیے دو چیزیں بنائی گئی ہیں. سر آپ تو ہمارے استاد رہ چکے ہیں سر. انسان کی فضیلت کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک عقل اور ایک زبان. یہ دو چیزیں انسان کی فضیلت کے لیے ہیں. کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ عقل سے کیا کیا جائے, زبان سے کیا کیا جائے؟ تو مولا نے فرمایا عقل سے فائدہ حاصل کرو, زبان سے فائدہ پہنچاتے رہو. یہ پیغام ہے مولائے کائنات کا. اور بس آخری بات عزیزان محترم, چونکہ یہ جلسہ مولائے کائنات کے 1400 سالہ شہادت کی تکمیل کے موقع کے اوپر اس کا انعقاد کیا جانا تھا, جو 2 سال پہلے ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال یہ سلسلہ وہی ہے. چونکہ سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی تھی. 21 رمضان سن 40 ہجری میں کوفے میں مولائے کائنات کے سر اقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی تھی اور حضرت علی شہید ہوئے تھے. شہادت سے پہلے حضرت علی نے چند وصیتیں کی. بہت سارے لوگ تھے چاہنے والے, بہت سارے لوگ تھے, ان سے وصیت کی تھی مولا نے. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی, اے لوگو میں تو اس دنیا سے اب جا رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا ہمارے 2 دشمن ہیں, ان 2 دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. بلکہ ایک شخص نے پوچھا مولا وہ کون سے 2 دشمن آپ کے ہیں؟ کہا 2 دشمن ہیں, ایک جہالت اور ایک غربت. یہ 2 دشمن ہمارے ہیں. اگر یہ دونوں دشمن تم پر غالب آ گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, کبھی نجات نہیں پا سکتے ہو. لہذا اس بات کی کوشش کرنا, چلتے چلتے مولا نے لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کر دیا کہ دیکھو کبھی خبردار, کبھی ان 2 دشمنوں کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا. یعنی نہ کبھی تم پر جہالت غالب آئے, نہ کبھی غربت غالب آئے. ان دونوں دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. یہ وصیت صرف اس زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ آج کے زمانے کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں, دنیا کی پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ پیغام حضرت علی نے دیا کہ دیکھو خبردار کبھی جہالت اور کبھی غربت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا, بلکہ کوشش اس بات کی کرنا کہ تم جہالت اور غربت کے اوپر غالب آ جاؤ. وہ تم تک کبھی آنے نہ پائے, بھٹکنے نہ پائے. تم اس کے اوپر غالب رہو. جب تم اس کے اوپر غالب رہو گے تو تمہاری حیات باقی رہے گی, تمہیں نجات ملتی رہے گی, امن و امان کا ماحول بنا رہے گا. شانتی کا پیغام اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ ہے علم اور مالداری. لہذا حضرت علی سے وابستگی ہی انسان کی حیات کی ذمہ داری ہے. علی سے وابستہ ہو کر کے انسان اگر علم حاصل کرے, اور میں اپنی پوری قوم, پوری ملت مسلمہ کو حضرت علی کے اس پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو ضرور اپنے سینے پر نقش کر لینا جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. لہذا علم ہی انسان کو سربلندی عطا کرنے والی چیز ہے. علم وہ سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر کبھی ذلت انسان کے پاس آ نہیں سکتی ہے, ہمیشہ عزت کی زندگی انسان جی سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حضرات وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی ہماری فہرست میں 2-3 نام اور اس میں شامل ہیں، لہٰذا میں بغیر کسی تمہید کے بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی ندوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کریں۔ عالی جناب مولانا سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں تو حاضرین کا اور حضرت سید شاہ حسین احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ترغیبی کلمات اپنے ضیوف سے عربی میں کہتا ہوں۔ اہلاً وسہلاً شرفت هذه المدینہ فاہل المدینہ بقدومکم ترحبون بکم۔ میں نے یہ کہا کہ یہ اس شہر کے باشندے آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں وقت کا چونکہ بہت پابند ہوں تو انشاءاللہ میں 5-6 منٹ آپ کا لوں گا، 7ویں منٹ پہ آپ مجھے خود تنبیہ کر دیں گے۔ دیکھیے ہم خانقاہی ہیں، جیسے بار بار ابھی اعلان میں آپ نے سنا، بہار کی سب سے پہلی خانقاہ تھی۔ اول مرکز اسلامی وزاویہ الاسلامیہ ہی فی بلدۃ منیر شریف، منیر شریف فی مقاطعات باطنہ۔ دیکھیے آپ لوگوں نے ایک حدیث بار بار پڑھی ہوگی، وہ کہ بار بار سنی ہے آپ نے، اور اس کے راوی ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے راوی کون کون ہیں یہ بتاؤں گا میں۔ وہ حدیث ہے من کنت مولاہ و علی مولاہ۔ اس حدیث کے بارے میں گو کہ اس کی کن کن کتابوں میں آئی ہے وہ بتاؤں گا میں، اور کن کن لوگوں نے روایت کی ہے یہ بتاؤں گا، اور اس پہ اپنا کلام ختم کر دیں گے۔ دیکھیے اس حدیث کو جو روایت کیا ہے جن لوگوں نے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ بھی یہ 30 نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے لیے، اور ان کے علاوہ بھی ہیں، ان سبوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، جو کہ حضرت امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حضرت ابن ماجہ نے اس روایت کو روایت کیا، حضرت نسائی نے اس روایت کو روایت کیا، حضرت مسند الامام بن حنبل میں یہ حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے، مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث ہے، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث اتنی روایتیں اس کی ہیں اور اتنی کتابوں میں یہ اس کا ذکر ہے اس حدیث کا، تو اس حدیث کے بارے میں کیسے کہا جائے کہ یہ متواتر نہیں ہے؟ یہ حدیث مشہور ہے اور متواتر ہے اور بہت سے اصحاب سے مروی ہے۔ حضرت امام شمس الدین ابو الخیر نے کہا صحیح من وجوہ کثیرہ، صحیح من وجوہ کثیرہ تواتر عن امیر المومنین علی بن ابی طالب وهو متواتر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر، رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له، ممن لا اطلاع له فی هذا العلم فقد ورد مرفوعا۔ اس کا ترجمہ میں بھی آپ کو میں کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کثیر وجوہ سے صحیح ہے، ثابت ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہ روایت متواتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متواتر مروی ہے۔ اس حدیث کو جمع غفیر نے جمع غفیر سے روایت کیا ہے، اس حدیث کو جمع غفیر نے جمع غفیر سے روایت کیا ہے، اور ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے جو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے جو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اس علم سے واقفیت نہیں ہے۔ یہ حدیث مرفوعاً وارد ہوئی ہے، یہ لکھ کر امام جوزری نے 29 صحابیوں کے نام گنوائے جن کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ اب مجھے اجازت دیں چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور میں نے وقت آپ سے صرف 5 منٹ کا لیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ملت اسلامیہ کا ایک بہت معتبر نام ہے سید ناصر علی، بہت معتبر دانشور ہیں۔ اپنی روشن فکر کی بنیاد پر وہ علمی اور فکری طبقے میں بڑی معتبریت کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔
प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में, और अपनी बहुत सी स्पीचेस और अपने बहुत से मकालात जो खुसूसी उन्वानात पर आपने तहरीर भी किए हैं और आपने पढ़े भी हैं, काफ़ी मकबूल हुए हैं वो अहले इल्म व दानिश के दरमियान। आज वो हमारी इस बज़्म में मौजूद है, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। मैं दस्तबस्ता उनकी खिदमत में ये हर्फ़ इल्तिमास पेश कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाए कायनात और उनकी शख्सियत और तालीमात के उन्वान से अपने तासुरात पेश करें। जनाब सैयद नासिर अली साहब, IRS, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप तमाम की खिदमत में मेरा सलाम। ये बज़्म जो बज़्म इरफ़ानी भी है और मजलिस नूरानी भी है, और यहाँ जो शख्सियात बैठी हैं वो अज़ ख़ुद अपने आप में एक कायनात है, और इन इल्म व हिल्म के दरिया में गोते लगाए हुए लोगों के बीच लब कुशाई ये अदब के दायरे से बाहर है। और मैं ये जुर्रत नहीं करता अगर ये बज़्म मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शान में मुनक़िद ना हो, क्योंकि और कुछ ना सही तो कम से कम इबादत में हम बोल के शामिल हो जाएंगे और आप सुन के शामिल हो जाएंगे, यही हदीस रसूल भी है। अब मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस खानक़ाह का और हज़रत शाह सैयद हसीन अहमद साहब का कि जिन्होंने 2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया और दावत दी। आप लोग सब जानते हैं कि आजकल मार्च का महीना है और इनकम टैक्स के लोगों के लिए अपने ऑफिस को छोड़ना नामुमकिन, और यकीन मानिए नामुमकिन था, लेकिन चूँकि उस ज़ात की बज़्म में आना था लिहाजा मैंने वो सारी चीज़ों को दरकिनार किया और इस महफिल में पहुँच गए। देखिए ये ज़ात अक़दस जो है ये है क्या। मैं जो मुअज़्ज़िज़ीन हमारे उलमा हैं उनसे माफ़ी के साथ मैं अपने बच्चों और नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये हस्तियाँ तो हमसे कहीं बेहतर जानती हैं। देखिए एक होता है शख्स और एक होती है शख्सियत, दोनों में फ़र्क क्या है अपने बच्चों के लिए। शख्स क्या है, आर्जी है, आया बचपना गुजरा, जवानी आई, बुढ़ापा हुआ, चला गया। बहुत अच्छा शख्स था, बहुत सफ़ात का मालिक था, बहुतों की मदद करता था, जब तक वो जिंदा रहा उसको लोगों ने याद रखा, उसकी मौत हुई कुछ दिनों तक याद रखा, अब वो चला गया। ये था शख्स। अब है एक शख्सियत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी। जो शख्सियत होती है सबसे पहले तो उसके अमल में और कहने में तजाद नहीं होता। आप कितने ही अच्छे मुदब्बिर हों, आप कितने ही अच्छे ओरेटर हों, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हों, लेकिन अगर आप अमल की दुनिया में पीछे हैं तो मुंह पर तो आपकी तारीफ कर देंगे लोग, लेकिन बाद में यही कहेंगे कि ये शख्स कुछ और है, इसकी शख्सियत कुछ और है। अब मौलाए कायनात, चूंकि आज का जो उन्वान है वो शख्सियत पे ही है कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत, तालीमात तो बाद में आती है कि ये शख्सियत क्या है और क्यों ये शख्सियत 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज वो रेलिवेंट है।
وہ ریلیونٹ نہ صرف ہمارے لیے ہے، نہ صرف ایک مکتب فکر کے لیے ہے، بلکہ یہ ریلیونٹ دنیا کے ہر ادیان کے لیے ہے، ہر مکتبہ فکر کے لیے ہے۔ لہذا یہ شخصیت وہ ہے جو غیر متنازع ہے۔ آپ کرسچنز اٹھا لیں، جیوز اٹھا لیں، بدھسٹ اٹھا لیں، کسی کو بھی اٹھا لیں، ہندوز کو اٹھا لیں، مسلمانوں کے جتنے طبقے ہیں ان کو اٹھا لیں، جتنے فکر ہیں ان کو اٹھا لیں، یہ واحد شخصیت ہے جو غیر متنازع ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ دلائی لاما ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں بول رہے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میرے پاس نہج البلاغہ کی جیسی کتاب ہوتی اور واقعات کربلا کے جیسا کوئی سانحہ ہوتا تو میں پورے دنیا کو بدھسٹ بنا دیتا۔ تو یہ شخصیت ہے کیا؟ اور اس شخصیت کو متنازع بنا دینے والے وہ کون لوگ ہیں؟ بھئی آج کے دور میں نہ علی نے کسی کے باپ دادا کو کسی جنگ میں قتل کیا تھا کہ بھائی ان کا بدلہ لے رہا ہے، ان کے دور تک تو چلیے پھر بھی چلے گا کہ بھائی جنگ احد میں انہوں نے میرے خالو کو مارا تھا اور میرے چچا کو مارا تھا، جنگ احد میں انہوں نے ان کو مارا تھا، میں بدلہ لوں گا۔ واقعات کربلا تک تو یہ بات موجود تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو وہ بدلہ لے رہے ہیں جنگ احد اور بدر کا امام حسین سے، اب علی تو ہے نہیں، ان کے لڑکوں ان کے بچوں سے لے رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر بغض علی ہے تو وجہ کیا ہے؟ کیوں وجہ؟ بھائی کوئی اگر بغضیت میں سامنے آتا ہے، بھائی میں پوچھوں اس سے، بھائی تم اس کو علی سے کیا بغض ہے؟ لیکن بغضیت علی موجود ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ جب روز اول جب آدم بھی تھے اور شیطان ابلیس بھی تھا، ابلیس اللہ سے مخاطب تھا کہ میں نے اتنے سجدے کیے، اتنے رکوع کیے، اتنی عبادت کی، ہزاروں سال کی، اس کا بھی کچھ صلہ ہے کہ نہیں تیرے یہاں؟ بھئی اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم مانگو، اور ابلیس نے ایک ایک کنڈیشنز دینے لگے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ابے لافانی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، طولانی زندگی تو ہوگی لیکن وہ معلوم وقت تک کے لیے ہوگی۔ آگے بڑھتا بڑھتا ایک بات اس نے اور اللہ سے منوا لی، اس نے کہا کہ ایک چیز اور مجھے دے دے کہ میں تیرے انسانوں کی نسل میں گھس جاؤں۔ اور قرآن کا واقعہ ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ نے اس کو وہ مراد دے دی۔ آج کا شخص جو علی سے بغض رکھتا ہے، اس کے باپ دادا کو بھلے نہ قتل کیا گیا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ابلیس اس نسل میں گھس چکا ہے جہاں آ کر کے وہ بغض علی کے روپ میں وہ باہر نکلتا ہے، اور یہ اللہ سے اس نے۔ اب دیکھیے شخصیتیں مولائے کائنات میں 5-7 منٹ لوں گا۔ دیکھیے یہ غیر متنازع شخص، آپ یہ بتائیں علی کے چہرے میں کیا بات تھی کہ اس کو عبادت کہا دیا گیا؟ کیا سرخاب کے پلڑ لگے؟ وہ بھی تو ایک مخلوق ہی تھے۔ روایت کس کی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہا، وہ روایت کرتی ہیں اپنے پدر بزرگوار خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا کہتی ہیں کہ بابا میں نے یہ سنا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب علی بزم میں موجود ہوتے ہیں تو آپ سب سے نظریں ہٹا کے اپنی نظر علی کے چہرے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو معتبر شخصیت اسلامی، بہت معتبر، ام المومنین روایت کر رہی ہیں اپنے پدر بزرگوار سے، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا ہے النظر الی
وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اتنے یہاں مدبر لوگ موجود ہیں، آپ بتائیں کہ کسی مخلوق کے چہرے پر نظر کرنا اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن روایت حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، اور راوی جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں، دو صادق ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، غلط تو ہو نہیں سکتی۔ اب ایک نکتہ ہے اس پر کہ بھائی علی کے چہرے میں تھا کیا؟ دیکھیے عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے حضور۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام کر کے اگر اللہ کی یاد آ جائے تو عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم عام اصطلاح میں ایک سمپل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہے۔ اب علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت اللہ سے منسوب، دیکھ رہے ہیں علی کی طرف، یاد آ رہا ہے اللہ، کیا وجہ؟ میں ایک اور 2 منٹ میں ایک اور قصہ، ایک اور اسلام کی معتبر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت دیکھیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں علی کوئی متنازع شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ایک قصہ، روایت، معتبر روایت، عرفات کا میدان، جنب غفیر، حضرت عمر فاروق بھی عرفات پہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص دیکھا آگے آ رہا ہے جس کا ایک طرف کا چہرہ زخمی، خون ٹپک رہا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس شخص کو بلایا جائے۔ وہ آیا، تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ یہ عرفات کے میدان میں یہ ماردھاڑ کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں شکایت لے کے آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جو علی ابن ابی طالب ہیں انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا ایک طرف کا چہرہ ہی پھٹ گیا اور خون گر رہا۔ تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں آپ سے انصاف مانگنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں پر روایت میں دو باتیں ہیں، دو طرح سے ہیں کہ علی کو بلایا گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق خود چل کے حضرت علی کے خیمے میں گئے۔ بہرحال وہ گئے یا آئے، اور جناب عمر فاروق نے کہا علی سے کہ آپ نے اس شخص کو تھپڑ مار دیا، وجہ کیا تھی؟ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں یہ شخص مسلمانوں کی ناموس پر بری نظر دیکھ رہا کر رہا، لہٰذا میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اب یہ دیکھیے علی کی بھی نظر کہ اتنے جم غفیر میں ایسے شخص کو تلاش کر لے جس کی نظر گستاخانہ ہو۔ تو اب یہ بات کہہ دی۔ اب جو روایت کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ راکا عین اللہ لتما کا ید اللہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں۔ راکا عین اللہ لتما کا ید اللہ، اللہ کی نظر نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا، میں کیا کروں؟ یہ شخصیت علی ابن ابی طالب ہے۔ روایت اسلام کی مستند ترین ہستیاں دے رہی ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، دوسرا کہہ رہا ہے ان کی آنکھ اللہ کی آنکھ، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔
ہم کسی ایسے ویسے کو مولا نہیں مان رہے ہیں. ابھی شاہ تقی صاحب میرے بڑے اچھے دوست اور الازہر یونیورسٹی کے اساتذہ بھی رہے ہیں اور بن باز کے یہ شاگرد رشید بھی. انہوں نے بہت سارے لوگوں کے اور متواتر حدیثیں بیان کی. میں مؤدبانہ ان سے میں پوچھتا کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو مستند راوی ہو جس نے اس حدیث کی نفی کی ہو کہ ہوا ہی نہیں. ہمیں اتنی لسٹ بتانے کی ضرورت ہی نہیں, کوئی ایک تو بتا دو جو مستند راوی ہو اور وہ کہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. تو مجھے اس بحث میں جانی نہیں. دوسری بات, غدیر خم ہوا یا نہیں ہوا, اس بحث میں تو مجھے جانا ہی نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 جس کو آیہ ولایت بولتے ہیں, علی اللہ کہہ رہا ہے میں ولی, میرا رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو. بھائی غدیر خم مانو یا نہ مانو, سورہ مائدہ تو قرآن کا حصہ ہے. آپ یا تو یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا بھی شخص تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو, میں اسے بھی ولی مان لوں. تو جب یہ غدیر خم ہوئی کہ نہیں, رسول نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اللہ کی بات تو مان لو. تیسری بات کہ بات یہ ہے کہ ولی کے معنی کیا ہوگا, مولا کے معنی کیا ہوگا, مجھے اس پر بھی نہیں جانا. بھائی جو کمزور ترین لغت جو کہتی ہے وہ دوست, اور عظیم ترین الفاظ جو ہے وہ تو اللہ خود اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. تو دیکھیے میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بندہ کسی دوسرے بندے کو اللہ کی کسی صفات میں شامل کر لے تو وہ شرک ہے, اور شرک گناہ کبیرہ, اس کی کوئی اس کو معافی ہے ہی نہیں. لیکن اگر خود پروردگار عالم کچھ بندوں کو اپنے صفات میں شامل کر لے تو اس صفات کا انکار وہ کیا ہوگا, کفر ہوگا. اور قرآن میں جا بجا موجود کہ بھائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو. اب اطاعت کے زمرے میں اس نے اپنے ساتھ کچھ اور کو شامل کر لیا. اب اس کا انکار کیا ہوگا, کفر ہوگا. کیا کہہ رہا ہے اللہ, میری اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اب اولی الامر کیا ہے, ایک لفظ میں اپنے بچوں کے لیے, دانشور موجود ہیں ان سے تو میں استفادہ کروں گا. اولی الامر کیا ہے, امر پر جس کو عبور ہو. اب امر کیا ہے, اس کائنات میں, اور اگر ہندی میں کہا جائے تو اس برہمانڈ میں جتنی چیزیں ہیں اور جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں وہ سب امر ہیں. سورج کا نکلنا, غروب ہونا امر, چاند کا اگنا, طلوع ہونا امر, انسان کا چلنا پھرنا امر, اس سیارے کے گھومنے پھرنے امر, یہ سارے امر ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ جنرلائز نہیں ہے, ایک خاص لفظ استعمال کر رہا ہے. اب امر پر عبور, دنیا کہتی ہے کہ آپ تو ایسے ہی بہت ساری فضیلتیں ایسی بیان کر دیتے ہیں جو عقل سے قاصر ہیں. ہم عقل سے قاصر نہیں ہیں, ہمارا یقین قرآن پہ ہے, قرآن کے الفاظ پہ ہے, لفظ اولی الامر پہ ہے. اولی الامر کے معنی ہم جانتے ہیں کہ امر پر جس کو مسخر ہے, جو امر پر جس کو اتھارٹی دے دیا ہے اللہ نے کہ امر کو کس طرح سے وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. لہذا اگر ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیا جائے تو وہ اولی الامر ہے, اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو اولی الامر ہے, اگر یہ ستارے
جو جا رہے ہیں اپنی چال ہے اس چال کو الٹا کر دیا جائے تو اولی الامر ہیں، کیونکہ اولی الامر وہی ہے جو امور پہ قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ڈیوڑی پہ ستارے اتر رہے ہوں تو اسے چیمگویا نہ سمجھی جائے، یہ اولی الامر کی نشانی ہے۔ اگر بلال کی سے اذان نہ پڑھوانے کی وجہ سے سورج منجمد ہو جائے اپنی جگہ پہ، یہ اولی الامر کی نشانی ہے۔ بڑا مشہور قصہ اپنے بچوں کے لیے، جنگ خیبر فتح ہو چکی، علی نے پتھر پر علم گاڑ دیا۔ اب ایک جو نجومی تھا اس نے کہا کہ اس میں علی کی کوئی خاصیت ہی نہیں، کیونکہ ایک ستارہ ہے جو 1000 سال میں گزرتا ہے یہاں سے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کی شعاع جب کسی جگہ پہ پڑتی ہے، کسی پتھر پر پڑتی ہے تو پتھر اپنی حیت بدل دیتا ہے، وہ موم ہو جاتا ہے۔ علی چونکہ نجومی بھی ہیں، وہ اپنے حساب سے ان کو، علی چونکہ نجومی بھی ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ ستارہ اس وقت یہاں ہے اور اس کی شعاع اس پتھر پر پڑ رہی ہے اور اس کی حیت موم کی جیسی ہو گئی، لہذا علی نے علم گاڑ دیا۔ اس میں علی کی کہاں سے فضیلت ہے؟ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو بلا لو۔ وہ آیا، علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی وہ ستارہ کہاں ہے؟ کہا کہ اب ستارہ تو آگے بڑھ گیا۔ کہا کہ اب کب آئے گا؟ کہا کہ 1000 سال بعد آئے گا۔ اب انہوں نے علم اٹھایا، پھر اس پتھر کی طرف جیسی وہ نجومی پیر پکڑ کر گیا، حضور اس ستارے نے اپنی چال بدل دی، اب وہ الٹا آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ ازروع قرآن اولی الامر ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے عقل سے، کیونکہ اللہ جو خالق ہوتا ہے، دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسٹیئرنگ پر آپ کا ہاتھ ہے، گاڑی کو آگے چلنا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو پیچھے لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس گاڑی پر کنٹرول ہے، اس گاڑی کے امور پہ قدرت ہے۔ تو یہ لوگ اولی الامر ہیں۔ ایک بات اور، قرآن کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان۔ اب اللہ سورہ رحمان میں چیلنج دے رہا ہے، کس کو؟ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سنو، تم جانتے ہو کہ میری کائنات کی وسعت کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہے اس کے کناروں کو جانتے ہو تم؟ پھر اللہ چیلنج دیتا ہے، فانفذوا، پتہ لگا لو۔ پھر خود ہی کہتا ہے لا تنفذوا، کر ہی نہیں سکتے، الا بسلطان، یعنی کچھ اشخاص ایسے ہیں جس کو اللہ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اس کے کائنات کی سرحدوں تک اس کی رسائی ہے، جو وہ جانتا ہے کہ اللہ کی کائنات کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے الا بسلطان، جس کو سلطانیت دے دی گئی۔ یعنی کچھ اشخاص تو ہیں جن کو اللہ نے مسخر کر دیا اس کے کائنات کے کسی بھی جگہ کسی کونے تک پہنچنے میں۔ لہٰذا جو لوگ رسول کی معراج کے قائل نہیں ہیں، جسمی معراج کے قائل نہیں ہیں، وہ اللہ کے اس آیے کریمہ سے بھی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں کہ ہم نے کچھ کو سلطان بنا دیا جو ہماری حدود تک چلے جائے، اور حدود کیسی کہ بندے اور عبد کے بیچ میں صرف اتنا فاصلہ رہ جائے، صرف اتنا فاصلہ رہ جائے کہ عبد بنا رہے اور معبود رہے، قاب قوسین کی منزل کہ بس وہ کمان کے دو سے، پھر بھی اللہ کہتا ہے اس سے بھی کم۔ تو یہ ہے وہ۔ اور پھر ایک شخص نے اور کہا ہے سلونی سلونی، علی نے بھی یہ اعلان کر دیا، کیونکہ اس آیے کریمہ کی تشریح بھی ہونی ہے کہ آیا کوئی شخص ہے کیا میرے نظروں کے سامنے جس کو اللہ نے یہ سلطانیت دے دی؟ تو علی نے اعلان کیا کہ پوچھ لو اس کے پہلے کہ میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں، کیونکہ اگر تمہیں رموز کائنات پوچھتے ہیں تو پوچھ لو، میں تو اس دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اب سورہ رحمان کے اس آیے کریمہ کو آپ
اس دعوے سے ملائیں، کیونکہ یہ وارث قرآن ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ لہذا اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کچھ تو سلطان ہے، کچھ کو میں نے اتھارٹی دی، ہے کون؟ تو کم سے کم ایک بندہ تو اٹھ کے کہے کہ میں ہوں۔ تو یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ اب دیکھیے، چونکہ بہت نورانی محفل ہے، میں دو تین چیز، یہ تو ہوا مسلمانوں۔ اب میں نے کہا نا کہ جتنے ادیان ہیں انہیں بھی مولا علی سے جس کی جتنی رفت ہے، جتنی ان سے نزدیکی ہے، اتنا ہی ان کو سمجھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرسچن پاکستان میں ایمبیسڈر تھا جرمنی کا، جرمنی کا ایمبیسڈر تھا، اس کی وائف جو تھی، بیوی جو تھی، وہ آثار قدیمہ پر کام کرتی تھی۔ اب وہ ایمبیسڈر جو بن کے آیا تو وہ ایمبیسڈر اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو وقت ہی نہیں گزرتا۔ تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کہ تم آثار قدیمہ کو تم پر کام کرتی ہو، تم یہاں دیکھو کیا کیا آثار قدیمہ ہے۔ تو اس نے ایمبیسڈر نے پاکستانی گورنمنٹ کو لکھا، اس نے ایک فوجی کرنل کو ان کے ساتھ کر دیا کہ بھائی ان کو گھماؤ۔ لاہور میں جو میوزیم تھا اس میں ایک تلوار رکھی ہوئی، اور اس تلوار کی کہانی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ مولا علی کی تلوار ہے، اور اس کی حفاظت چونکہ بہت نادر چیز تھی، اس کی اتنی حفاظت ہوتی کہ اس کی ایک چابی تو ہوتی تھی میوزیم کے ڈائریکٹر کے پاس اور ایک ہوتی تھی گورنر کے پاس۔ لہٰذا اہتمام ہوا اور اس کے بعد وہاں سے چابی منگوائی گئی، اور اس کے بعد یہ جو آثار قدیمہ کی جو ایکسپرٹ تھی وہ، تو اس کو مولا علی جانتی نہیں تھی کون ہے، لیکن اس کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، کیونکہ جب اس کی تلوار کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اتنے طرح سے رکھا گیا ہے، تو جب تلوار کھلی پھر اس نے اس پر ریسرچ ورک کرنا شروع کیا، اور ریسرچ ورک کرنے کے بعد اس نے یہ پروف کر دیا کہ یہ تلوار کسی عرب کی ہے ہی نہیں، یہ کسی سردار، کسی سکھ کی تلوار ہے۔ اب پورے پاکستان میں ہنگامہ ہو گیا کہ صاحب ابھی تک جس کو ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ مولا علی کی تلوار ہے اور جس کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے تھے، اب تو ایک کمیٹی بیٹھی ان کے تصدیق کرنے کے لیے جو انہوں نے ریسرچ ورک کیا تھا، اور جو ایکسپرٹ کمیٹی تھی اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ صاحب اس محترمہ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، یہ کسی سردار کی تلوار ہے۔ اب کیا ہوا، جو اب نتیجہ کہ جب یہ پروف ہو گیا کہ یہ مولا علی کی تلوار نہیں ہے، تب اس کی قدر و قیمت زیرو۔ تو جب وہ فائنلی وہاں سے جانے لگی تو اس نے وہ تلوار اٹھا کے چوم لیا۔ تو وہ فوجی کرنل جو تھا غصے میں اس نے کہا کہ بھائی ابھی تک تو ہم لوگ اس کو چوما کرتے تھے، اب جب تم نے یہ پروف ہی کر دیا کہ علی کی تلوار ہی نہیں ہے، تو جب اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی تو اب تم نے کیوں چوما؟ اس کا معنی خیز جملہ، اس نے کہا کہ دیکھو میں علی کو جانتی نہیں تھی، لیکن یہ تلوار پر ریسرچ کرنے کے لیے میں نے علی کو کچھ پڑھ لیا، اور تھوڑا بہت جو پڑھا اس سے میرے دل میں علی کے لیے عقیدت یہ ہو گئی کہ حالانکہ یہ تلوار نہیں ہے لیکن اتنے سالوں سے یہ تلوار اس نام کے ساتھ منسلک تھی، لہٰذا میرے لیے یہ علی کی شخصیت ہے۔ اب چونکہ آخر کے 2 منٹ، چونکہ یہ جلسہ جو تھا وہ جیسا کہ مظفر لن صاحب نے کہا کہ بھئی یہ مولا کائنات کی شہادت کے 1400 سالہ پر بابا کی کھائی۔ اب یہ بتائیں کہ بھائی اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، تو علی نے رب کعبہ کی قسم کیوں کھائی؟ علی کا کوئی جملہ بے معنی تو ہو نہیں سکتا، اور خاص طور پر اس وقت بھی جب انہیں ضربت لگی 19 رمضان کو 40 ہجری کو، تو برجستہ ان کے زبان سے کیا نکلا؟ فستو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب رہا۔ علی نے جب جنگ احد میں رسول کو بچایا اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب رہا، جنگ خندق میں کامیابی ملی، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب رہا،
خیبر کا در اکھاڑ دیا، اسلام کی اتنی بڑی فتح ہوئی، فتح مکہ ہو گیا، لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب رہا۔ یہ آج کیا ہو گیا کہ علی علل اعلان کر رہے ہیں کہ فزتو برب کعبہ۔ دیکھیے علی مرتضیٰ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تب بھی علی علی ہی ہوتے۔ کائنات کے سب سے جس کی بدولت اللہ نے یہ کائنات خلق کی وہ ذات محمدی ہے، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں، ان کے برابر کوئی نہیں۔ اگر یہ فضیلت ہوتی تو فضیلت یہ رسول کو ملنی چاہیے تھی۔ علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ ہوتا کیا ہے، مقصرین یہ جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ علی کی فضیلت ہے تو اس کو کس طرح سے کم کیا جائے، لہذا اس پر وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک معمور کردہ ایک امر تھا جس کے بدولت، جس کے وجہ سے علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ وہ کیا تھا، اسی پر میری تقریر ختم۔ ہوا کیا، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اس اللہ کے گھر کو لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ کن لوگوں نے؟ بتوں نے، یعنی جو فالس گاڈز تھے، جو نام نہاد خدا تھے، ان لوگوں نے اللہ کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا کہ اللہ خود عذاب نازل کر دیتا اور نیست و نابود کر دیتا، اس پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک حکمت عملی کے تحت کہ اب اس کو اپنے گھر کی تطہیر کرنی ہے۔ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کو یہ علی کو باور کرانا تھا کہ دیکھو، کیونکہ اللہ ہر چیز کی خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مضمر ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر اس نے محمد کو دنیا میں بھیجا، اس کو ارض پر بھیجا تو اس کی تطہیر۔ علی کو جو خانہ کعبہ میں پیدا کیا گیا وہ علی کی فضیلت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے۔ ضرورت کیا تھی کہ اب علی یہ بتانا، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے علی کو کہ دیکھو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے گھر میں جو یہ نام نہاد خداؤں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس سے میری گھر کو تطہیر کرنی ہے، اس کو اس سے پاک کرنا ہے، پھر اس کو اللہ کا گھر بنانا ہے، پھر اس کو قبلہ بنانا ہے، پھر اس کو مرکز توحید بنانی ہے، پھر اس کو مرکز عبادت بنانی ہے۔ یہ کام علی کے ذمے اللہ نے دیا۔ اور پھر کیا ہوا، میں بس جلدی آگے نکل رہا ہوں۔ کیا وہ فتح مکہ کے بعد رسول بھی خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ سکتے تھے، لیکن یہ کام رسول نے علی کو دیا، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ وجہ خلقت علی کی کیا ہے، لہذا تطہیر کعبہ کا کام علی کے ہاتھ سے کرایا گیا۔ اور اس کے اسی لیے علی نے جب بھی جتنی بھی قسمیں کھائیں جو بہت اہم قسمیں تھیں، اس میں علی نے رب کعبہ کی قسم کھائی۔ اور علی کو جب ضرب لگی 19 رمضان 40 ہجری کو، جس کی ہم لوگ 1400 سالہ یہ بنا رہے ہیں ہم لوگ، تو علی نے کہا کہ فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب رہا۔ اب علی کے نزدیک وہ کعبہ تھا جو 360 خداؤں کا گھر نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر بن چکا تھا، وہ مرکز توحید بن چکا تھا، مرکز عبادت بن چکا تھا، قبلہ بن چکا تھا، اور ساتھ ساتھ علی اپنے پیچھے ایک سلسلہ چھوڑے جا رہے تھے کہ اب تا قیامت کبھی بھی کوئی بھی طاغوتی طاقت خانہ کعبہ کی حرمت کو برباد نہیں کر سکتی۔ اور یہی علی کی کامیابی تھی، اور اسی بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ فزتو برب کعبہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ تاکید آئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جلسے کا اختتام ہونا چاہیے، کیونکہ 10 بجے تک اس جلسے کا
وقت ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیا گیا تھا. لہٰذا اب میں صرف 2 نام ہیں میں گزارش کر رہا ہوں. افغانستان سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر انور خیری صاحب, کابل یونیورسٹی. جناب پروفیسر انور خیری صاحب, کابل یونیورسٹی, افغانستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شکر به تمام نعمت‌های خداوند. شکر به این که ما را مسلمان و انسان آفریده. شکر به این که ما را دوستی نشان داده تا دوست باشیم. یہ 2 لفظ اس لیے میں نے کہا کہ جناب یہاں تشریف لایا ہے اور زبان اس کا فارسی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرا زبان میں میرا تعلق افغانستان سے ہے اور میرا زبان بھی پشتو ہے. میرا زبان بھی پشتو ہے اور حضرت شاہ ارزانی کا زبان ہے, تصوف کا زبان ہے, عشق کا زبان ہے, شور کا زبان ہے اور شوق کا زبان ہے. اس موضوع پر میں نے اردو میں, آپ جانتے ہیں کہ میں شاید بہت معافی چاہتا ہوں, زیادہ غلطی کروں, زیادہ مسٹیک کروں, اتنا جو میرے وس میں ہے تھوڑا 2 بات کرتا ہوں. صرف ایک بیت ہے حضرت بیدل کا, یہی قرأت کر کے یہ میسج, یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت بیدل نے فرمایا کہ فارسی میں ہے, فرق میان قطره و دریا نمیتوان یافت. فرق میان قطره و دریا نمیتوان یافت. ای غافلان دویی چیست, ما هم همین شماییم. بون کا, قطرے کا اور سمندر کا فرق نہیں ہے. اے غافلان, جدائی کیا ہے, ہم بھی وہی آپ ہیں. میں اپنے یادداشتوں نے جو میں نے لے لیا اس سے میں یہ چھوڑ کر ایک بیت جو حضرت خوشحال خان ایک سنی شاعر تھا, پشتو ادب کا 17 سنچری کا, لیکن اس کا محبت, اس کا پیار حضرت علی سے, اہل بیت سے, 12 پاک اماموں سے, وہی بیت میں آپ کو یہاں نقل کرتا ہوں. وہ دراصل پشتو میں ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک بار پشتو, اس کا فارسی جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا, اگر کر سکوں اردو میں بھی بتاتا ہوں. د علی د آل دوستی د ایمان زړه دی, یہ پشتو والا ہے. د علی د آل دوستی د ایمان زړه دی, څوک د شک نه کی په زړونو نه راولي. د علی د آل په مدح کې جنت دی, د علی د آل په مدح کې جنت دی, د خوشحال خټک ته دا د تسلا. اگر به فارسی من ترجمه کردم به نظم, دوستی آل علی قلب ایمان است. دوستی آل علی قلب ایمان است. کسی شک نیاورد به قلب خویش. در مدح آل علی نهفته جنت, در مدح آل علی نهفته جنت. خوشحال خان خټک را این است تسلا. بہر صورت میرا یادداشتیں بہت زیادہ ہیں, یہی شے سے بس میں بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, تھینک یو. اور حضرات, اب اس سلسلے کی آخری کڑی
میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب استاد جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یو پی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. جناب حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب. اچھا آ رہے ہیں وہ. ایک بات عرض کروں اس درمیان میں اس وقفے کو بھرنے کے لیے، یہ بڑی خوشی کی موقع ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑی روحانی اور دلی مسرت ہو رہی ہے کہ آج بین الفریقین یہ اجتماع ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس منزل پر شیعہ اور سنی دونوں شیر و شکر کی طرح ایک دوسرے کے پہلو بپہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا. اس سے بہتر موقع میں سمجھتا ہوں کہ شاید ملت اسلامیہ کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. لیکن میں جلدی سے اپنی بات مکمل کروں کہ ابھی ناصر بھائی نے کہا کہ غیر متنازع شخصیت ہے حضرت علی علیہ السلام کی. وہ بالکل صحیح بات ہے. اب حضرت علی علیہ السلام کے لیے تنازع نہیں ہے کوئی. تنازع اگر کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ مسلک کے درمیان میں ہے. مثال کے طور پر میں ایک بالکل سطحی بات عرض کر رہا ہوں. مسالک کے درمیان میں ایک فرق نظر آتا ہے. مولانا اسد رضا صاحب ملاحظہ کیجیے گا، مسالک کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نظریاتی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. شیعہ نظریاتی اعتبار سے حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی ذاتی فرق نہیں ہے کہ ایک شخص ان کو چوتھا مان رہا ہے اور ایک پہلا مان رہا ہے. یہ فرق ہمارے نظریات کا فرق ہے، سمجھیے گا. یہ فرق ہمارے نظریات کا فرق ہے اور اس نظریات کے فرق کی بنیاد پر میں ایک بہت اہم میسج دے رہا ہوں. اپنے مصباحی صاحب کو دعوت سخن دینے سے قبل میں بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا ہوں کہ یہ نظریاتی فرق کی بنیاد پر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو لوگ حضرت علی کو پہلا امام مان کر ان کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے، ان کا پہلا ماننا بیکار ہے. اور جو لوگ چوتھا خلیفہ مان کر ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کا چوتھا ماننا بیکار ہے. پہلے اور چوتھے کی پرابلم جو ہے، پہلے اور چوتھے کا مسئلہ یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نظریاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر ہم ان کی تعلیمات پر اپنی توجہات کو مرکوز کریں. اب اس وقت یہ جو حالات چل رہے ہیں، زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے اور ہم 1400 سال پیچھے انہی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ پہلا مان رہے ہیں، ہم چوتھا مان رہے ہیں. آج کے اس پرآشوب دور میں کہ جہاں حضرت علی کی تعلیم کے جہالت نہیں پسند ہے، غربت نہیں پسند ہے، ایسی منزل میں ہم پہلے اور چوتھے کو بھول جائیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہماری جدید ترقی کے لیے ہم کو کیا پیغام دیا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی کی تعلیم جو ہے وہ 1400 برس پہلے کے لیے ہے. جیسے جیسے دنیا علم کی راہ میں ترقی کرتی جائے گی، اقوال علی بن ابی طالب کے معجزاتی پہلو برآمد ہوتے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کی تحلیل کی جائے. حضرت ان لفظوں کے ساتھ میں حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی استاد جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یو پی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. معافی نہیں محترم المقام صاحب سجادہ ڈاکٹر سید حسین احمد، ملکی اور غیر ملکی علماء اور مشائخ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ لوگ بھی
حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے کافی دیر سے اپنے سماعتوں کو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی، آج وقت کافی ہو چکا ہے، اسی جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں شاہ حسین احمد صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے جناب مصباحی صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کریں۔ مہمان خصوصی سید مہدی علی زادہ موسوی صاحب اپنے دست مبارک سے عالی جناب مولانا مبارک حسین مصباحی استاد جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو شال اور میمنٹو پیش کرتے ہوئے نہیں ہو گیا۔ حضرات اس درمیان میں آپ سب لوگوں کا ڈاکٹر سید شاہ حسین احمد صاحب کی طرف سے، اس خانقاہ کی طرف سے، اس خانقاہ کے تمام خدمتگاروں کی طرف سے، تمام شرکائے جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل کا جو سیشن ہے اس میں آپ کی حاضری ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی اور آپ کی حاضری ہی ہمارے اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ بول دیجیے بولیے آپ حضرات بس 2 منٹ اور بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھ۔ جی ہاں بڑھ دو بیٹا، پیچھے کوئی خطبہ صدارت نہیں ہوگا، وہ چھپا ہوا آپ تک پہنچ جائے گا۔ بس میں اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شکریہ کس طرح ادا کرے، اس لیے کہ مولا صرف میرے نہیں ہیں، مولا تو سبوں کے ہیں، اس لیے میں کیسے صرف اکیلا شکریہ ادا کروں۔ لیکن ہاں اس لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ مولا کائنات کا ذکر یہاں سے بلند ہو، اور کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہزانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں یہ موجود ہے کہ میرا سجادہ وہی ہوگا جو محب اہل بیت ہوگا۔ اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ صوبہ بہار و بنگال اڑیسہ جب ایک تھا، اس وقت جو بانی عزادار ہیں وہ آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہزانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک علم آیا ہے جس کے بارے میں بعض روایت یہ ہے کہ یہ کربلا میں وہی علم تھا، اب بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ علم وہاں لگا تھا جو یہاں آ گیا۔ تو لہٰذا اللہ نے مجھے آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہزانی سے رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے یہ توفیق دی کہ آپ حضرات کو جمع کریں اور ذکر امیر المومنین یہاں سے بلند ہو۔ ہم آپ تمام لوگوں کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، خصوصاً علی زادہ موسوی صاحب کے
اور اپنے تمام خیری صاحب کے، اس سے بھی زیادہ شکر گزار ہم میں حضرت مولانا ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب کے کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائیں. لیکن اور زیادہ ہم شکر گزار اس وقت ہوں گے جب آپ حضرات کل تشریف لائیں گے. بہت بہت شکریہ. نہیں، میں ایک آدمی کا نام بھول گیا. ڈاکٹر صاحب اپنے تمام مریضوں کو چھوڑ کر ڈاکٹر یسر لال صاحب یہاں تشریف لائیں، ڈاکٹر معصومی صاحب آئیں، ڈاکٹر ارشاد صاحب اور تمام دوسرے لوگ آئیں. تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ حضرات کھانا کھا کے جائیں گے، ایسے نہیں کوئی آدمی جائے گا.